کی جو ایک اصطلاح ہے وہ ہے توارد اور ایک ہے سرقہ۔ سرقہ جو ہے اس کا مطلب ہے چوری کرنا، ہتھیار لینا، اس کا لفظی مطلب ہے۔ اور اس میں اصطلاح میں ایسی شعر کو اپنا بنا کر پیش کر دینا جو کہ اس کا نہ ہو، یعنی تبادات تو کسی اور کا کلام ہو لیکن کوئی اور جو ہے اس کے اوپر دعویٰ کر لے کہ یہ میرا ہے، اور اس میں پھر آگے اس کی اقسام بھی ہیں۔ اصطلاح میں تو یہ شعر کے اندر استعمال ہوتا ہے، لیکن ویسے سرقہ اس کے اوپر باقاعدہ پی ایچ ڈی کا ایک تھیسس بھی ہو چکا ہے کہ باقی تحریروں میں یہ نثر کے اندر بھی سرقہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے مضمون چرا لیا، آپ نے الفاظ چرا لیے اور تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ جو ہے نا آپ نے دوبارہ کوئی کتاب لکھ لی جو پہلے سے جو شائع شدہ تھی یا پہلے سے جو چیز موجود تھی، یہ ہے سرقہ۔ سرقہ کی جو مختلف قسمیں ہیں، پہلی تو یہ ہے کہ بغیر کسی لفظی اور معنوی تبدیلی کے کسی کا مضمون، کسی کا شعر، کسی کی نظم، غزل، کوئی بھی چیز وہ لے کر بین ہی اس کو بیان کر دینا، ایک تو اس کی یہ صورت ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ تھوڑے بہت لفظی رد و بدل کے ساتھ، یعنی لفظوں کا ہیر پھیر کر کے کسی اور کی چیز میں وہ بیان کر دینا، اپنے نام سے بیان کر دینا، دوسری اس کی قسم یہ ہے۔ تیسری اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ معنوں میں تھوڑی بہت رد و بدل کر کے، اس میں تغیر کر کے، یعنی معنوی تبدیلی کر کے آپ، یعنی لفظ تو وہی ہوں لیکن تھوڑے بہت معنی کے فرق کے ساتھ آپ پیش کر دیں، تو اس کی یہ صورت ہے۔ چوتھی صورت اس کی یہ ہے کہ مضمون اور الفاظ دونوں میں تھوڑا تھوڑا رد و بدل کر کے چیز کو بیان کر دینا۔ اس میں پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پکڑے جانے کی جو ہے وہ تھوڑی سی کم رہ جاتی ہے گنجائش، لیکن پھر بھی بہرحال وہ چوری ہوتی ہے، یا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینہ زوری ہوتی ہے کہ کسی اور کے مال کے اوپر آپ نے قبضہ جما لیا۔ اب آ جاتے ہیں توارد کے اوپر۔ تو توارد جو ہے یہ وردہ سے ہے، اس کا مادہ ورود ہونا، آ جانا، اترنا بھی اس کا معنی آپ لے سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی شاعر کے اوپر کوئی خیال اترتا ہے اور اسی زمانے میں کسی اور کے ذہن میں بھی وہی بات آ گئی، اس نے بھی وہ بات کہہ دی اور اس نے بھی کہہ دی۔ اب یہ ہے توارد، یعنی مضمون جو ہے وہ ایک جیسا ہے اور لفظ بھی ملتے جلتے ہیں، تو یہ ہے توارد۔ توارد جو ہے وہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک شعر کسی کا پڑھ رکھا ہو اور بہت عرصہ گزر جائے، وہ آپ کے ذہن سے اتر جائے، لیکن لاشعور میں اس کی جو باز گشت ہے وہ موجود ہو اور آپ اسی مضمون کو موزون الفاظ میں بیان کر دیں، یعنی شعر میں آپ بیان کر دیں، تو یہ توارد ہوتا ہے۔ یہ توارد جو ہے یہ ادبی دنیا میں یا ادبی شریعت میں یہ جائز سمجھا جاتا ہے، لیکن اس توارد کے اوپر یعنی آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ کا مضمون چرایا گیا ہے۔ اور بعض لوگ تو اس کو استفادہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اگر بہت پہلے ایک شاعر گزرا ہے یا تھوڑا سا پہلے گزرا ہے، اسی مضمون کو آپ نے بہتر انداز میں بیان کر لیا ہے۔ مثلا میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دوں گا توارد کی، کہ حال ہی کا ایک شعر ہے کہ کولمبس کو دنیا نئی تو نے بخشی، سکندر کو شانیں کئی تو نے بخشی، یا یوں ہے کہ سکندر کو شانیں کئی تو نے بخشی، سکندر کو دنیا نئی تو نے بخشی۔ اب اقبال نے اسی مضمون کو کہا ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اب مضمون وہی ہے لیکن یہ سرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ توارد ہے۔ اسی طریقے سے ہم اثر شعراء میں بعض دفعہ یہ محض حسن اتفاق ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی مضمون جو ہے وہ اس کے ذہن میں بھی آ جائے۔ مثلا خواجہ میر درد اور میر تقی میر جو یہ ایک ہی عہد کے شاعر ہیں۔ میر درد نے کہا ہے اب کہ آپ نے مشہور شعر ہے ان کا سنا ہوگا، وہ پڑھا بھی ہوگا، کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اب اسی چیز کو بیان کیا ہے خواجہ میر درد نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ تو اب یہ وہی ہے کہ وہ تشبیہاتی انداز میں اپنے
محبوب کی خوبصورتی بیان کی جا رہی ہے. تو اس طرح جو ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے توازن. نثر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثلاً عبداللہ حسین نے جب ناول لکھا اداس نسلیں، تو اس سے پہلے قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا آ چکا تھا. تو اب قرۃ العین حیدر نے یہ ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے یہ میرا جو مضمون ہے یہ چرایا ہے، اور کئی چیزیں جو ہے نا وہ آگ کے دریا میں پہلے سے موجود ہے اور وہ لکھی ہوئی. یہ میں آپ کو سرقہ کی بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یعنی عبداللہ حسین نے میری چیزیں جو ہیں وہ لی ہے میرے ناول سے. عبداللہ حسین نے اس کی تردید کی اور کہا کہ میں نے اداس نسلیں لکھنے تک میں نے وہ ناول نہیں پڑھا تھا اس وقت تک آگ کا دریا. تو اب دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے، اس کو آپ سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو، کہ جو سرقہ ہے اس میں یہ ہے کہ تضاد مضمون جو ہے وہ ایک شاعر کا ہوگا یا ایک ادیب کی چیز ہوگی، اور دوسرا جو ہے اس کو نقل کرے گا. جبکہ جو توارد ہے، توارد میں دونوں چیزیں تضاد ہوں گی، ان کا محض معنوی یا لفظی ہم آہنگ ہونا، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہو جانا، یہ محض